ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه. وقال الله عز وجل في مقام آخر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، دینی بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے قافل انسانیت کی رشد و بھلائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسالت کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، جن پر ایمان اور جن کی لائی ہوئی شریعت اور دین پر عمل، یہی اصل میں کل دین ہے، اور اسی کی تابعداری کے ہم اور آپ پابند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے اس سلسلے میں ایک عظیم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، جو ابو البشر ہیں، جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے خاکوں کو قرآن مجید کے اندر جگہ بجگہ نقل کیا، اور ہمیں اور آپ کو آپ کی تابعداری، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمارے اوپر لازم قرار دیا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو ابراہیمی ملت، ابراہیمی شریعت، ابراہیمی دین جو ہے، یہ اصل میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ پوری طرح سے اس میں ضم کر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملت ابراہیمی کا احیاء، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کے مشن اور اس کے مقصد کو تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے زندہ اور تابندہ کر دیا گیا۔ اصل میں جب ہم اور آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ نبی کی زندگی میں ایسے ایسے نمونے اور اس طرح کے قدوہ، اسوہ اور ایک کامیاب زندگی کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اس زندگی کے اندر نقش و نگار کے طور پر رکھا ہے،
اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی ہے، آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیمی ملت کی تابعداری کیجیے، ابراہیمی منہج کی، ابراہیمی مسلک اور مذہب کی پیروی کیجیے۔ ابراہیمی طرز عمل کیا ہے، ابراہیمی زندگی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ہر پہلو میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ ایک مسلمان کے لیے اسوہ اور نمونہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ابراہیمی زندگی کے خاکوں کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ساتھ آپ کی شریعت میں اس طریقے سے جو ہے ملا دیا ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس سے فیضیاب ہوتی رہے، اس میں ایک آئیڈیل، ایک نمونہ سمجھ کر کے اسے اختیار کرتی رہے، اسے زندگی کے ہر موڑ پر دیکھتی رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ، عقیدہ اور منہج کا باب ہو، اخلاقیات کا پہلو ہو، دین کے لیے قربانی کا معاملہ ہو، اللہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا معاملہ ہو، شرک سے بیزاری کا مسئلہ ہو، توحید کا علم بلند کرنے کا معاملہ ہو، بیوی بچوں کی کفالت تربیت کا پورا معاملہ ہو۔ آپ زندگی کے سارے معاملات اور ابواب میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیمی زندگی کو ایک آئیڈیل اور نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ اسی بنیاد پر ہے کہ آپ اس زندگی کو دیکھیں گے تو اس میں کمال ہے، اس میں کاملیت ہے، اس میں دوام ہے، مکمل ایسی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ایک نمونہ اور ایک مثال پیش کرتی ہے، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، ان کے شرف کو، ان کی حیثیت کو، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اس سلسلے میں ان کے بنیادی کریکٹر اور کردار کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، آل و اولاد میں ہی رسالت و نبوت کو بند کر دیا ہے۔ اس سلسلے کو جتنے نبی، علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے یہ سب کے سب اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ جتنی کتابیں نازل کی گئیں اللہ کی طرف سے یہ ساری کتابیں اولاد ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہی نازل کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، اور آخری کڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو اسماعیل کا حصہ قرار دیا۔ آپ کی نسل بھی حضرت، یعنی آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے وہ سب کے سب بنو اسحاق سے تھے، لیکن اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو اسماعیل میں سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعہ سے اسی کامل شریعت کو قیامت تک کے لیے تابندہ اور زندہ کر دیا، اس کے نقوش کو، اس کی زندگی کے خاکوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے بیان کر دیا، اور اس کی اتباع، اس کی پیروی کو اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر لازم اور جو ہے ضروری قرار دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اس شخص سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو ابراہیمی ملت کی پیروی، ابراہیمی طرز عمل، ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے اس سے اعراض کرنے والا ہو، اس سے بڑھ کر کے بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چن لیا ہے، صالحیت اور تقوی کے معیار پر کھڑا اترنے والی شخصیت، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، ان کو چنا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین یہ نیکوکار بندوں میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیمی زندگی میں جو خاکے رکھے ہیں, جو نمونے رکھے ہیں, اس سے اعراض کو بیوقوفی سے تعبیر کیا ہے. یعنی ایک آدمی اگر ابراہیمی طرز عمل سے اعراض کرتا ہے تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید سے ہٹ کر کے شرک اور بت پرستی کے اندر جائے گا. اگر ابراہیمی زندگی اور ابراہیمی طرز عمل سے وہ ہٹتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کے دین سے بغاوت, اللہ کے دین سے سرکشی پر جائے گا. اس لیے کہ اللہ حضرت ابراہیم کا پورا معاملہ اور ان کی پوری زندگی یہ اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, یہ ایک مثال ہے. اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی اور پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو بیان کیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ سب سے بڑی خوبی ہے ابراہیمی زندگی کی, یہ سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے عظیم جذبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم کیا تھے. ابراہیم علیہ السلام کا وجود اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا پرتو تھی. اللہ رب العزت نے جب بھی, جہاں بھی, جس مسئلے میں بھی اللہ رب العزت نے کہا اے ابراہیم تم اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ, تو ابراہیم علیہ السلام نے خوشی اے اللہ اپنا سب کچھ میں تیرے لیے نچھاور کرتا ہوں, تیرے لیے قربان کرتا ہوں. یہی اصل میں میرے بھائیوں اسلام ہے, یہی اصل میں اسلام ہے. اور اسلام کہا ہی جاتا ہے الاستسلام العبد للہ تبارک و تعالی, استسلام العبد للہ تبارک و تعالی فی اوامرہ و نواہیہ, کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کو اس طرح سے قبول کر لے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی اللہ کے سامنے نہ رہ جائے. کس طور پر اللہ کے دین کو قبول کر لے دل و جان سے کہ اگر اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کو بجا لائے, اس کام سے روک دیا ہے تو اس سے رک جائے, اس کے خواہشات اللہ کے تابع ہوں, اس کا کوئی بھی حرکت و عمل اللہ کی شریعت, اللہ کے دین سے باہر نہ ہو. اصل میں یہی اسلام ہے میرے بھائیوں, اور اسی چیز کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اسلام نام ہی ہے اس چیز کا کہ بندہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے سرنڈر کر دے. اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے عظیم پہلو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال کے ذکر کیا کہ ابراہیمی زندگی میں جو سب سے بہترین اسوہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جہاں کہیں, چاہے اس میں بندے کا فائدہ ہو یا نقصان ہو, چاہے اس کے ظاہری عواقب و انجام سے آگاہ ہو یا جو ہے انسان اس کو نہ جانتا ہو, چاہے انسان تنہائی میں ہو, تاریکی میں ہو, چاہے انسان کا ذاتی مسئلہ ہو یا کسی دوسرے کا معاملہ ہو, کہے گا تو حق اور انصاف کہے گا, بات کرے گا تو انصاف کی بنیاد پر کرے گا, حق بولے گا, اور کبھی بھی آدمی اللہ کی شریعت, اللہ کے دین, اللہ کے اوامر سے اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھے گا. تو میرے بھائیوں یہی اصل وہ حکمت ہے, وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیمی زندگی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بطور مثال کے ذکر فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تم اپنے آپ کو میرے حکم کا پابند بنا لو, اسلام لے اسلم, یعنی میں اسلام لاتا ہوں, یعنی میں اپنا سب کچھ تیری مرضی اور تیرے حکم کے تابع کرتا ہوں. تو یہی چیز میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس طرح کی چیزیں ذکر کی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ, اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے, اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے تابع کر دے, اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا کے تابع کر دے, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور پھر اس پر احسان کے ساتھ ثابت قدم رہے, اس پر جمع رہے. جیسے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی بات کا حکم دے دے کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک, میں آپ کے بعد پھر کسی سے اس مسئلے میں سوال نہ کروں. تو اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ, اس پر جم جاؤ, اس کے تقاضوں کو پورا کرو اور اس طور پر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی میں ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی انحراف داخل نہ ہونے پائے. تو یہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے
इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन वलातन, हर नबी के लिए कोई ना कोई एक रिश्ता रहा है, कोई ना कोई एक ताल्लुक रहा है अपने से पहले, लेकिन मेरा रिश्ता और मेरा जो ताल्लुक है वो मेरे बाप और अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। ये हदीस सही है। अब देखिए इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़कर बयान किया है कि मेरे बाप और मेरा जो ताल्लुक है, मेरी जो दोस्ती है वो इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ है। तो इस तरीके पर आप देखेंगे, इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जो है पूछा गया कि अय्युल इस्लामी खैर, अल्लाह के नबी सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है, सबसे अच्छा इस्लाम किसका है? तो आपने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वो मुसलमान जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आप देखें ये अखलाकी मसला है, ये अखलाकी मामला है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, पूछा गया सबसे अच्छा इस्लाम क्या है, तो आपने उसको अखलाकी ज़ाब्ते से जोड़कर कहा कि सबसे अच्छा इस्लाम यह है, यानी सबसे बेहतर मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। यह असल पहचान है इस्लाम के अच्छा होने का, इस्लाम के दुरुस्त होने का। एक आदमी मस्जिद में 5 वक्त नमाजी है, लेकिन बाहर उसकी जबान दुरुस्त नहीं है, उसके मामलात दुरुस्त नहीं है, उसका कैरेक्टर और किरदार दुरुस्त नहीं है, उसके ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है, तो उसे अपने आप पर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसका इस्लाम दुरुस्त नहीं है, उसके इस्लाम में नक्स है, उसके अकीदे, उसके फिक्र, उसके मनहज में नक्स है। इसकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह बुनियादी उसूल और ज़ाब्ता फरमाया कि एक सच्चा मुसलमान, उससे कभी किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ हो, उसकी जबान से, उसके हाथ से तकलीफ पहुंचे, यह इस्लाम का मेयार हो ही नहीं सकता है। ये मेरे भाइयों, इस तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए एक दूसरी रिवायत अगर आप देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ज़ाक़ा तअमल ईमान, ज़ाक़ा तअमल ईमान मन रदिया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला। उस आदमी ने ईमान की लज्जत, ईमान का मजा पा लिया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब होने की हैसियत से उसने वो राजी है, वो राजी हो गया कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राजिक, मेरा पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उस पर इस तरीके से कामिल ईमान और अकीदे के साथ कि जिंदगी के कितने भी संगीन मोड़ हो, वो उस पर अल्लाह की मर्जी के ताबे है। अल्लाह ताला को अपने रब की हैसियत से उसने कबूल कर लिया है और फिर इस्लाम को बहैसियत दीन उसने कबूल किया है। बहैसियत दीन कबूल करने का मतलब यह है कि जिंदगी के जितने उमूर व मामलात हैं, उसकी जिंदगी की तमाम सरगर्मियां ये इस्लाम से बाहर नहीं हो सकती है। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक दीन है, और दीन का मतलब यही है कि इस शादी ब्याह का मसला हो, लेन देन का मसला हो, रहन सहन का मसला हो, अखलाक का मसला हो, अकीदे का मसला हो, यह सब अल्लाह तबारक व तआला के दस्तूर और उसके ज़ाब्ते के ताबे, यही असल में दीन है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दीन, इस्लाम को बहैसियत दीन तस्लीम कर ले, उससे राजी हो जाए। और इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आपकी बेसत, आपकी नबूवत से आपको रसूल मान करके वो उस पर राजी हो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पैगंबर हैं, हमारे रसूल हैं, आपकी लाई हुई शरीयत, आपका लाया हुआ दीन, यही हमारे लिए आइडियल है, इसी में नजात है, आपकी इत्तिबा और पैरवी में ही इंसान के लिए नजात है। ये एक इंसान तस्लीम कर ले। आप देखें इस रिवायत को वह हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया है, और हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं। आप देखें शारहीन कहते हैं कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, इक्तिदा, मोहब्बत, एहतराम चचा है सगे, और उम्र में 2 साल बड़े हैं हजरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आप देखें एक शख्स ने एक मौके पर पूछ लिया हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कि अंता अकबर मिन रसूलिल्लाह, क्या आप अल्लाह के नबी से बड़े हैं? क्या आप अल्लाह के नबी से बड़े हैं? तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु एहतरामन जवाब देते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी बड़े हैं, व अना असल्लु फिल उमर, लेकिन मैं जो है उम्र में जो है थोड़ा सा उम्र रसीदा हूं, मैं अल्लाह के नबी से
عمر رسیدہ ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے ہیں. آپ دیکھیں یہ اللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اس جواب کو ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے مرقات کے اندر نقل کیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہی ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں گے کہ بچپن میں غائب ہو گئے تھے تو ان کی والدہ نے جو ہے یہ منت مانی تھی, نظر مانی تھی کہ اے اللہ اگر یہ میرا بچہ جو ہے صحیح سلامت مل گیا تو میں کعبۃ اللہ پر جو ہے کعبہ پر جو ہے یہ حریر اور ریشم کا غلاف چڑھاؤں گی. جو ہے یہ نظر انہوں نے مانا تھا. اور پھر جو ہے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پھر جب صحیح سلامت مل گئے تو انہوں نے اپنے نظر کی وفا کی اور کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلی چادر انہوں نے جو ہے ایک خاتون ایک عورت نے جو ہے اس طور پر جو ہے اس کے اوپر چڑھایا تھا. تو اس طور پر آپ دیکھیں اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث اہل السنہ والجماعہ کے موقف اور منہج کا ایک معیار ہے کہ ہر وہ شخص جو موحد ہے اور موحد ہونے کے ساتھ کبائر سے شرک سے نفاق سے اس نے اپنے دامن کو بچایا ہے اور اسی حالت پر اس کی موت ہوئی ہے تو وہ جنتی ہے. جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے اس کے لیے. یہ ایسا شخص جنتی ہے, وہ جنت میں جائے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے من رضی باللہ ربن کے طور پر تشریح کرتے ہوئے کہ جو شخص موحد ہے لیکن اپنے دامن کو گناہوں سے بچا نہیں سکا, اس نے بہت سارے کبائر کا ارتکاب کیا لیکن مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی. اب معاملہ اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو دخول اولیہ یعنی اولن جنت کے اندر دخول نصیب فرما دے, اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو کے ساتھ وہ معاملہ کرے کہ اس کے گناہوں کے مقدار بدلے میں اللہ تعالیٰ اس حد تک اسے سزا دے اور پھر اس کے بعد یعنی اس کو اہل توحید. اس سے امام نبی رحمہ اللہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسی دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من مات وهو يشهد ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جو آدمی اس حال میں اس کی موت آئے کہ وہ کلمہ توحید کی گواہی اور شہادت دے رہا ہو سچے دل سے تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. اس لیے امام نبی رحمہ اللہ نے اس کی اس طور پر تشریح کیا ہے. تو میرے بھائیوں اس طرح سے جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو یہ بنیادی چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو خاکے ہیں اگر آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں وحدانیت کے سب سے بڑے علمبردار. ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بت پرستی کے ماحول میں ہوتی ہے, بت پرستی. اور ہم بارہا سنتے ہیں کہ آزر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو پورا گھرانہ ہے یہ بت فروشی کرتا ہے, بت تراشتا ہے, بت بناتا ہے اور بت کو بیچتا ہے. اس کا پورا کاروبار ہی یہی ہے. اور ایسے گہوارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اور آپ جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنی حس کی بنیاد پر, ابھی نبوت نہیں ملی ہے, حس کی بنیاد پر آپ اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے انی اراکا وقومک فی ضلال مبین, میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں, کھلی گمراہی میں. آپ سورہ نام کو اٹھا کر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی معرفت کی جو کوششیں ہیں, چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, جب ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا, ستاروں کو دیکھا, سورج کو دیکھا اور اسی طریقے سے اندیا ظاہر کیا. لیکن پھر وحی الہی کی روشنی میں جو ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کی جو ہے اس چیز کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی مالک ہے, اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق و مالک نہیں ہو سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام, اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ اگر ایک آدمی وحی الہی سے ہٹ کر کے کتنا ہی ذہین و فطین کیوں نہ ہو, اگر وہ شریعت اور دین کے معاملات اور مسائل کو یوں ہی سمجھنا چاہے وحی الہی سے ہٹ کر تو گمراہی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ایک فطین اور ذہین انسان ہے, اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر بنے, لیکن آپ غور کیجئے اس سے پہلے
وہ اپنے ذہنی تخیلات کی بنیاد پر وہ سوچتے ہیں کہ آخر رب کون ہو سکتا ہے، وہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین کی وحی کی بنیاد پر انہیں معرفت حاصل ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اپنا چہرہ، اپنا وجود، اپنا سب کچھ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، میں سب کچھ اس کے لیے اچھاور کرتا ہوں، اس کی طرف پوری طرح سے توجہ کرتا ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی کردار، دعوتی کارنامہ، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے آپ نے پوری قوم کو، اپنے باپ کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت، اور اسی لیے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ جو سن سکتے ہیں، جن کے اندر نہ نفع نقصان کی صلاحیت ہے، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دعوت دیا ہے، اور اس دعوت کی پاداش میں آپ نے جو ہے بتوں کو توڑا، اس کی پاداش میں سخت قسم کی آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ آپ سورہ انبیاء کے اندر اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیلات کو نقل کیا ہے، اور پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور جو ہے حرقوہ وانصروا آلہتکم، ان کو آگ کے حوالے کر دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور اس طور پر ابراہیم علیہ السلام یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر اس آگ کو پورا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک بنا دیا، جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جلانے کی قدرت نہیں رہ سکی۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے میرے بھائیو۔ آپ اس میں اگر غور کریں گے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی مراحل ہے، دعوتی مراحل ہے کہ آپ نے اللہ کی توحید کی آبیاری کے لیے، اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے سب کچھ قربان کیا، ہر موقع پر اللہ کی وحدانیت کو بلند کیا، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن مجید نے ذکر کیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم ربہ، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کے معاملے میں اس بادشاہ سے حجت کر رہے تھے، وہ پورا واقعہ نمرود کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا، آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ سے کیسی، نمرود کے ساتھ کیسی حجت کر رہے تھے کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جب اس تک پہنچی تو اس نے کہا کہ آخر وہ رب، وہ معبود اور وہ پالنہار جس کی تم دعوت دے رہے ہو، وہ اس کے صفات کیا ہیں، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو نمرود کہتا ہے انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اس نے ایک عام آدمی کو پکڑا اور اسے جان سے مار دیا اور کہا دیکھو میں جو ہے کسی کو بھی موت دینے پر قدرت رکھتا ہوں، اور ایک آدمی جس کو پھانسی کی سزا مل چکی تھی اس کو آزاد کر دیا اور کہتا دیکھو میں کسی شخص کو زندگی بخشنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑی موٹی عقل کا آدمی ہے، اس کو بات اصل جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو واقعی رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق کے اندر غروب کر۔ فبہت الذی کفر، قرآن مجید کہتا ہے تو پھر کافر جو ہے ہکا بکا رہ گیا، کافر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوتی معاملات کو ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو دیکھیں، صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن وہ اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، علیہ غبرا قطرا، اس کے اوپر جسم پر اسے دھول لٹے ہوئیں گے، اس کا چہرہ پراگندہ حال ہوگا، اس طریقے سے دیکھیں گے تو شفقت پدری جو ہوتی ہے ایک بیٹے کے اندر وہ بیدار ہو جائے گی، وہ بیدار ہو جائے گی اور کہیں گے کہ اے ابا جان کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا دنیا میں کہ آپ میری بات مان لیجئے، میری اتباع کر لیجئے، میری لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کر لیجئے۔ تو آزر کہے گا بیٹے آج میں تمہاری ساری بات ماننے کو تیار ہوں، آج
میں ساری بات ماننے کو تیار ہوں. لیکن آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم اللہ کے حضور میں گر گرا کر کے اللہ سے کہیں گے پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا و ذلیل نہیں کرے گا, اور اس سے بڑھ کر کے رسوائی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع فیقال, اللہ رب العالمین کہے گا ان اللہ حرم الجنہ علی الکافرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے. اے ابراہیم, اللہ نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے, اور اللہ کے یہاں جو دستور ہے, جو قاعدہ ہے, وہ بدلے گا نہیں, وہ بدلتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کا باپ ہو یا کسی نبی کا بیٹا ہو, اگر اس نے توحید اور عقیدہ اور ایمان پر اگر اس کا خاتمہ نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حکم دے گا کہ آپ اپنے قدموں کی طرف دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کی طرف جب دیکھیں گے تو بجو کی شکل میں, جو ایک حیوان ہے اس کی شکل میں, جس کو بہت سارے جو ہے پیر ہوتے ہیں, اس کی شکل میں خون اور گندگی میں لت پت جو ہے ایک چیز دیکھیں گے, اور پھر اس کو پیروں کے سے کھینچ کر کے جو ہے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اب دیکھیں, یہ اللہ کے یہاں ایک سنت اور ایک قاعدہ ہے میرے بھائیوں, کہ جس آدمی کی وفات شرک پر ہوتی ہے, کفر پر ہوتی ہے, اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے یہاں یہی قاعدہ اور یہی اصول ہے. نسبتوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار نہیں ہے. کسی عالم کا بیٹا, کسی عالم کا باپ, کسی نبی کا بیٹا, یہ صالحیت اور تقوی یہی اصل معیار ہے اللہ کے یہاں. اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی کو اس کے اعمال اس کو بیک میں کر دے, پچھاڑ دے, تو اس آدمی کا نام و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہی ضابطہ اور یہی پیمانہ دیا ہے کہ پیری, مریدی, انبیاء پروری یا اسی طریقے سے پیر پروری, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ محض دنیا کی حد تک ہے. آخرت کے اندر, آخرت میں اس کا کوئی ضابطہ اور کوئی پیمانہ اللہ کے یہاں نہیں ہے کہ انسان کسی سے بیعت ہو جائے گا, کسی سے پیری مریدی کر لے گا, یا کسی کے حلقے ارادت میں آ جائے گا تو اس کی بنیاد پر انسان کامیاب ہو جائے گا. یہ اللہ کے یہاں ایک پیمانہ ہے, اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی تھی. آپ دیکھیں حضرت جو ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, جہنم سے آگاہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے, یا جو ہے اللہ کے نبی نے قریش کے لوگوں کو خطاب کیا کہ اے قریش کے لوگوں, اشتروا انفسکم من النار لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, تم اپنا معاملہ دنیا میں درست کر لو, میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں. اللہ کے نبی نے بنو عبد مناف, عبد المطلب, اور اسی طریقے سے جو ہے بنو عبد المطلب, اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی صفیہ, اور اسی طریقے سے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا, سب کو ایک ایک کر کے خطاب کر کے کہا سلمی ما شئت من مالی, تم دنیا کی زندگی میں جو میرے پاس ہے وہ جتنا مانگنا ہے آپ مانگ لو, جو میری قدرت میں ہے, میرے بس میں ہے, میں وہ سب کچھ دے دوں گا تمہیں, لیکن میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا, تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. اللہ کے یہاں تمہارا اپنا عمل, اپنا کردار, اپنا عقیدہ, اپنا فکر, یہی اللہ کے یہاں معیار ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر یہ ضابطہ اور یہ پیمانہ واضح کر دیا ہے میرے بھائیوں, کہ انسان دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے, اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے. انسان زندگی کے اندر حلال و حرام کے پیمانے تک کو توڑ دیتا ہے اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے. ابراہیمی زندگی کو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے باب میں ہمیشہ توحید و سنت پر قائم رہنے کی فکر کیا ہے. ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت موجود ہے جو ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ, کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں اور بالخصوص یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے,
اور بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ یعقوب پوتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم کی زندگی میں تھے، اور جانتے ہیں آپ کہ بعض دفعہ پوتا بیٹے سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں وصیت میں بالخصوص اس پوتے کا ذکر ہے، اور اس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہیں توحید و سنت کے اس پیغام کے لیے منتخب کر لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ توفیق دے دی ہے، اور فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم یاد رکھو کہ جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان، جب تمہاری موت آئے تو تمہاری وفات اسلام پر ہو، اس لیے کہ آپ دیکھیے بعض دفعہ انسان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کی جو تغودو ہوتی ہے، انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، عموماً اسی پر موت بھی آدمی کی آتی ہے۔ ایک آدمی اگر صالحیت پر ہے، نیکی پر ہے، تقوی پر ہے، اور اس کی زندگی کا ایک مدام اور دوام ہے اس پر، تو یقیناً موت بھی اسی پر آتی ہے، عموماً ایسا ہی اللہ کے یہاں قاعدہ ہے۔ اور ایک آدمی اگر دنیا کے اندر برائی پر، معصیت پر، جو ہے غلط چیزوں پر قائم ہے، تو عموماً موت بھی ایسی ہی حالت پر انسان کی آتی ہے، جو حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے اور پھر جو ہے آخر میں جو ہے آدمی کے اوپر تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور پھر برائی کر کے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، یا ایک آدمی برائیاں کرتا رہتا ہے اور پھر تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور نیکی کر کے جنت میں چلا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقدیر کے مسئلے پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ یہ نہیں رکھا ہے کہ ایک آدمی زندگی میں عمل کرتا رہے نیکیوں کا اور آخر کے اندر جو ہے معاملہ اس کا برائی پر ہو، یہ معاملہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں انسان کی محنت، اسی لیے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا یعمل الرجل، ایک آدمی عمل کرتا ہے نیکی کا، خیر کا، وَيَبْدُو لَهُ لِلنَّاسِ، اور اس کے لیے وہی چیز ظاہر ہوتی ہے جس کی وہ محنت زندگی بھر کرتا رہا ہے۔ تو یہ پیمانہ ہے اصل اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں وہ اصل نہیں ہے، وہ روایت اصلاً تقدیر کے مسئلے کو اس طور پر بیان کرتی ہے کہ اللہ کے یہاں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اصل قاعدہ جو اللہ کے یہاں وہ یہی ہے۔ تو میرے بھائیو اس طور پر اولاد کے باب میں دیکھیں، رب اجعلنی، اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ حضرت ابراہیم التمیمی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کون ہے کہ جو شرک سے معمول ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت شرک سے معمول نہیں ہے، وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اس سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یمبغی لکل مومن، ہر مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے حق میں اور اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے وہ دعا کرے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا تھا کہ اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک کی گندگی اور شرک کی بتوں کی پرستش سے تو ہماری حفاظت فرما۔ تو میرے بھائیو اس طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو خاکے ہیں آپ دیکھیں گے، بچوں کی تربیت میں، اللہ کے لیے بھی بچوں کی قربانی دینے میں کبھی محبت آڑے نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لے جاؤ اپنے بھی بچوں کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دو۔ ایک سیکنڈ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سوچا کہ ایسی جگہ جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ زندگی کے آثار ہیں، نہ جہاں پانی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، آخر ایسی جگہ میں میرے بھی بچوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور درد مندی ایسا نہیں کہ پتھر دل کے چھوڑ کر چلے آئے، درد مندی ایسی کہ جب سنیت الوداع سے تھوڑا سا اپنی بیوی سے آڑ میں ہوئے ایک پتھر کے تو دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے پروردگار میں نے اپنے بچوں کو تیرے سپرد کر دیا ہے، ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے کہ جہاں کوئی غیر ذی زرع زمین ہے، یہاں کوئی جو ہے مدد اور معاون جو ہے مددگار نہیں ہے، میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے صرف اس لیے تاکہ یہ بیت اللہ جو ہے یہاں میری اولاد عبادت کرے، لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے اور تو لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف جھکا دے۔ اب دیکھیں پوری آیت کریمہ موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر ابراہیمی زندگی کے ان خاکوں کو نقل کیا ہے۔ اس حیثیت سے اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو عنقریب آپ دیکھیں ابراہیمی سنت کا احیاء ہر سال کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ماحصل کیا ہے، اس سے ملنے والا پیغام کیا ہے، عبرت کیا ہے، اصل اس چیز کو عرض کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ توحید و سنت پر قیام، دوام، ثبات قدمی، توحید و سنت پر اپنی آل و اولاد کے لیے فکر مندی،
اللہ کے دین کی اتباع اور پیروی، اللہ کے دین کی تابعداری میں زندگی کا بسر کرنا، موت تک انسان کا اس پر قائم اور دائم رکھنا، یہی اصل پیغام ہے ابراہیمی زندگی کا، جس کو ہمیں اور آپ کو اخذ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ملت ابراہیمی اور ابراہیمی اسوہ کی پابندی اور پاسداری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے تو دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کو پر قائم اور دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔